ایک بادشاہ کی موت، کالے پرچموں والا لشکر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد وسیع اللہ۔ آج کے مسلمانوں کی نظریں صرف ایک ہی آدمی پر ٹکی ہوئی ہے، ایسا آدمی جو آ کر مسلمانوں کو دوبارہ ایک سپر پاور بنائے گا، ایسا آدمی جو آ کر مسلمانوں کو دوبارہ یونائٹ کرے گا، ایک ایسا آدمی جو کہ اہل بیت نسل میں سے ہوگا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں امام مہدی علیہ السلام۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جب امام مہدی کے آنے کا وقت ہوگا تو پوری دنیا میں جنگوں کا عالم ہوگا، یعنی پوری دنیا میں ورلڈ وار ہوگی، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اس میں مسلمانوں کے بہت ہی برے حال ہوں گے، مسلمان دوسری قوموں کے نیچے لگے ہوئے ہوں گے، یعنی مسلمانوں کا یہ عالم ہوگا کہ مسلمان اپنی پہچان بالکل بھول چکے ہوں گے۔ امام مہدی آ کر ان کو دوبارہ یونائٹ کر کے ایک سپر پاور بنائیں گے۔ امام مہدی مسلمانوں کو لیڈ کریں گے اور ایک بار پھر پوری دنیا میں اسلام کا پرچار ہوگا۔ نبی کریم نے یہ فرمایا کہ امام مہدی کا ظہور تب ہوگا کہ جب سعودی عرب کے بادشاہ کی موت ہوگی۔ محمد بن سلمان نے امریکی ارکان کانگریس سے کہا ہے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد اگلے بادشاہ پر سعودی عرب میں سول وار شروع ہو جائے گی، یعنی اگلے بادشاہ کو لے کر سعودی عرب میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کے سامنے ایک شخص کی لوگ بیعت کرنا شروع کر دیں گے۔ جی ہاں، امام مہدی کی بیعت 313 لوگ خانہ کعبہ کے سامنے امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور پھر وہ امام مہدی کے ساتھ آپ کی فوج جمع کرنے میں مدد کریں گے۔ یہ تھی لوگوں کی امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی کہانی، لیکن کیا امام مہدی کا کانسیپٹ واقعی اسلام میں ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں آج سے کئی ہزار سال پیچھے جانا پڑے گا کہ جب ایک قوم، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، بے حیائی اور بت پرستی میں لگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو پیغمبر بھیجا، لیکن یہ جو قوم تھی، یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا، ان کی جو ریلیجیس بکس تھی، ان کے صحیفے تھے، ان میں بھی ایک مسیحا کے آنے کا بتایا گیا تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی شکل میں بھیجے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس قوم کے مسیحا تھے، لیکن اس قوم نے آپ کی بات نہ مانی۔ آپ نے تقریباً 150 سال تک اس قوم کو راہ حق پر لانے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ آپ ایک کشتی بنائیے جس پہ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا رکھیے اور اپنے فالوورز کو لے کر روانہ ہو جائیے، کیونکہ اب انسانیت پر ایک ایسا عذاب آئے گا جو انسانیت کا سب سے بڑا عذاب ہوگا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ جو آپ کی قوم تھی یہ بھی گمراہی میں پڑ گئی، یہ بھی بتوں کی پوجا کرنے لگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور مسیحا یعنی ایک اور پیغمبر کو چنا۔ جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ نے اپنا اگلا پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنایا، جن کو پیغمبروں میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ حضرت ابراہیم نے بھی ایک اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا، لیکن آپ پر بھی کوئی لوگ بھروسہ نہیں کرتے، یعنی آپ کی بھی کئی لوگوں نے بات نہیں مانی، کچھ لوگوں نے آپ کی بات مان لی۔ اس کے بعد پھر لوگ گمراہی میں پڑ گئے۔ اس کے بعد دوستو یوسف علیہ السلام کا دور آیا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتابوں میں یا صحیفوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا لکھا تھا کہ اللہ اپنا ایک مسیحا پھر بھیجے گا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد ایجپٹ میں بنی اسرائیل بڑی تیزی سے گرو کرنے لگے، وہ وہاں کے امیر آدمی بننے لگے۔ اس پر فرعونوں کو یہ اچھا نہیں لگا، انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ غلام بنانے کے بعد بنی اسرائیل بھی یہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہم پر ایک مسیحا بھیج، ہمیں ایک اور پیغمبر دے جو کہ آ کر ہمیں اس آزمائش سے نکالے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کروایا۔ یہ سب بتانے کا یہ مقصد ہے کہ ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنا مسیحا بھیجا، یعنی ہر نبی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک اور نبی بھیجا، ان کی ہر کتاب میں مسیحا کے آنے کا ذکر ہے۔ تو یہ مسیحا کا کنسیپٹ آج سے کئی ہزار سال پہلے کا ہے، جبکہ ہندو بھی اپنے ایک مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، ہندو کل کی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کرسچنز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا مسیحا مانتے ہیں، جن کو مسلمان بھی مانتے ہیں کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور آئیں گے۔ اور یہودی بھی اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں۔ جی ہاں، لیکن یہودیوں کا جو مسیحا ہوگا وہ کوئی عام نہیں ہوگا۔ یہودیوں کا مسیحا اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ جی ہاں، یہودی دجال کا انتظار کر رہے ہیں، جس کو آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ دوستو، دنیا کے ہر مذہب میں ایک مسیحا کا کنسیپٹ ضرور ہے، جیسے بدھزم ہے، اس میں بھی ایک مسیحا کے آنے کا ذکر ہے، ایجپٹ میں بھی ایک مسیحا کے آنے کا ذکر ہے۔ دوستو، ہر مذہب میں ایک مسیحا کے آنے کا ضرور ذکر ہے، اور مسلمانوں میں امام مہدی کا۔ امام مہدی کہ جب 313 لوگ بیعت کریں گے، اس کے بعد امام مہدی اپنی فوج جمع کریں گے، امام مہدی کی ایک فوج جمع ہو جائے گی اور امام مہدی کا لشکر خراسان سے نکلے گا۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی خراسان سے نکلیں گے۔ دوستو، خراسان آج کے دور میں ایران کا ایک علاقہ ہے، لیکن جو پرانے زمانے کا خراسان ہے اس میں ایران، عراق، پاکستان، افغانستان، ترکمانستان اور ازبکستان جیسے ملک شامل ہیں۔ یہ سب خراسان کے علاقے میں آتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو پرانے میپ میں، یعنی یہ جو پرانے دور کا خراسان ہے، اس میں سے کہیں سے امام مہدی کی فوج نکلے، یا تو ایران کے جو ایک علاقہ ہے خراسان وہاں سے۔ دوستو، اس میں یہ بھی تھا کہ امام مہدی کی فوج کالے جھنڈے لیے ہوئے نکلے گی۔ اس پر آپ کو پتہ ہے کہ آج کے دور میں کالے جھنڈے کس قوم کے ہیں۔ تو ایک اور شخص کا بھی ذکر ہے، سفیانی، جو کہ ایک فتنہ ہوگا جس کی سیریا پر حکومت ہوگی۔ یہ امام مہدی سے 1.5 سال پہلے آئے گا اور یہ مسلمانوں پر، اہل بیت کے چاہنے والوں پر ظلم کرے گا۔ اس کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی خراسان سے اپنا کالے پرچموں والا لشکر لے کے نکلیں گے اور دنیا کو فتح کرتے جائیں گے۔ آپ کی سفیانی سے بھی جنگ ہوگی۔ اس کے بعد آپ کوفہ کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنائیں گے۔ امام مہدی تو آ کر ایک بار پھر مسلمانوں کو زندہ کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ دوستو، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت 40 سال تک رہے گی، جبکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت 7 سال تک۔ یہ ہمیں کئی کتابوں میں بھی ملے گا کہ امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں 7 سال تک رہیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک۔ دوستو، یہ بھی نبی کریم نے بتایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہوگی تو ایک شخص اپنے گھر سے زکوٰۃ دینے کے لیے نکلے گا، لیکن اس کو زکوٰۃ دینے کے لیے کوئی ملے گا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اتنی خوشحالی ہوگی کہ ہر شخص اپنا کھائے گا، اپنا پکائے گا، اور وہ دور اتنا اچھا ہوگا کہ اس وقت کوئی غریب نہیں ہوگا، اس وقت کوئی زکوٰۃ کا حقدار بھی نہیں ہوگا۔ لیکن دوستو، جیسا کہ پچھلی قوموں نے کیا، ہمیں قرآن میں بھی یہ بتایا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ امت بھی اس کے حساب سے آخری ہوگی، کیونکہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جس بھی قوم نے نافرمانی کی ان پر عذاب لایا گیا، ہو سکتا ہے مسلمانوں پر بھی عذاب آئے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد
मुसलमान फिर या कह लें कि सारी कौमें जिस तरह बाकी कौमें गुमराह हो जाती थी अपने पैगंबर के बाद, उसी तरह रूटीन वाइज मुसलमान भी गुमराह हो जाएं और दोबारा उसी हाल में आ जाएं जिस तरह बाकी कौमें थी। तो दोस्तों इसके बाद ना तो कोई नबी आना है, ना तो कोई मसीहा का जिक्र है, इसके बाद आएगी सिर्फ क़यामत। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आपको बताया कि इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, फिर सुफियानी से जंग करेंगे, वो दज्जाल से जंग करेंगे, जिसमें आपको बताया कि इमाम मेहदी का ज़हूर, इमाम मेहदी का कॉन्सेप्ट इस्लाम में एक सच्चा कॉन्सेप्ट है या झूठ। तो दोस्तों हम ये भी नहीं कह सकते कि इमाम मेहदी का जो कॉन्सेप्ट है, इमाम मेहदी का ज़हूर है, ये झूठ है, महज बनाई हुई बातें हैं। क्योंकि दोस्तों इमाम मेहदी का ज़हूर ज़रूर होगा, मुसलमान फिर सुपर पावर ज़रूर बनेंगे। तो दोस्तों शुक्रिया, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।